بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا اور دوران سفر ان کا گزر ایک اندھیری سرنگ سے ہو رہا تھا کہ اچانک ان کے پیروں میں کنکریوں کی طرح کچھ چیزیں چبھی۔ اس قافلے میں شامل کچھ لوگوں نے اس خیال سے کہ ان چبھنے والی چیزوں کو کنکریاں سمجھ کر اٹھا لی کہ ہمارے پاؤں میں لگی ہیں، ہمیں تو تکلیف پہنچ گئی، کسی اور کو نہ لگے اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ کچھ لوگوں نے زیادہ اٹھا لی تاکہ زیادہ نیکی حاصل کر سکیں، تو کچھ نے کم، اور کچھ لوگ اس قافلے میں ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بالکل بھی زحمت نہیں کی اٹھانے کی۔ جب وہ قافلے کے لوگ سرنگ سے باہر نکلے تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جو کچھ انہوں نے کنکریاں سمجھ کر اٹھائے تھے وہ سب کنکریاں نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی ہیرے تھے۔ جنہوں نے زیادہ اٹھائے تھے وہ لوگ زیادہ مالا مال ہوئے اور ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جنہوں نے کم اٹھائے تھے وہ پچھتا رہے تھے کہ زیادہ کیوں نہیں اٹھائے، اور جنہوں نے بالکل نہیں اٹھائے وہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے بھی کچھ اٹھائی ہوتی۔ دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے۔ زندگی وہ اندھیری سرنگ ہے اور نیکی ان کنکریوں کی طرح جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہے، ہمارے پیروں کو چبھ رہی ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی، اور اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے بھی دو چار مشکلات اور اٹھائی ہوتی، کچھ نیکیاں اور کمائی ہوتی۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ کم از کم ان لوگوں کو تو زندگی میں ذلیل و خوار مت کرے جن کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلات میں ہی ہوتے ہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولے اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں لیکن اعمال سے نہیں۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ رب کے بعد یہ صفت صرف ماں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر وہ ناراض بھی ہو تو لقمہ نہیں چھینتی۔ کسی بڑے عہدے والے شخص کے ساتھ سیلفی بنوا کر اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا، یہ بھی ایک ذہنی غلامی ہے جو کہ آج کل بہت عام ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ سکھ میں رب کا شکر ادا کیا کرو، دکھ میں اپنے رب کو قریب پاؤ گے۔ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس کا راستہ ہر انسان خود منتخب کرتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے، آخرت۔ ایسی غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ریاست کے وفادار بنے، سیاستدانوں کے نہیں۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور یہی سب سے بڑی حب الوطنی ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا یہ دھوکہ ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے،
لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔